اعلان ولایت کا موقع ہے، اور یہ دن انتہائی اللہ کے دنوں میں سے اہم دن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب یہ قرآن میں ہے کہ ان کو اللہ کے دنوں میں سے جو اللہ کے دن ہیں وہ ان کو یاد کروائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دنوں میں بڑے بڑے خاص جو ایام ہیں ان میں سب سے اہم دن ہے ولایت علی علیہ السلام کے اعلان کا، کیونکہ ولایت علی علیہ السلام کا اعلان یہ توحید و رسالت کی بقا کا ضامن ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کا اعلان یہ اللہ رب العالمین کے دین کی بقا کا ضامن ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کفار اور حاسدین کے لیے مایوسی کے دن کا اعلان ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کا جو اعلان ہے وہ ایمان والوں کے لیے ان کے دلوں کی جلا کا اعلان ہے، مومنین کی روح کی تازگی کا اعلان ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کا اعلان دین کے کمال پر پہنچنے کا اعلان ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کا اعلان اللہ کی نعمتوں کے تمام ہونے کا اعلان ہے۔ تو ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ظہور امام محمد مہدی علیہ السلام پر انسانیت کی نجات کا اعلان ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ حمد کرتے ہیں اس کی کہ الحمدللہ الذی، اس اللہ کی ہم حمد کرتے ہیں جعلنا من المتمسکین امیر بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، کہ جس نے ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ متمسک رہنے والوں میں شامل فرمایا۔ اس پر جتنی اللہ کی حمد بجا لائیں وہ کم ہے، جتنی اس کی بارگاہ میں جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ تو ولایت علی علیہ السلام کا اعلان یہ پاکیزگی اور طہارت، خباثت اور نجاست، ان کے علیحدہ علیحدہ کر کے پہچنوائے جانے کا اعلان ہے۔ اس لیے احباب گرامی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کائنات میں تشریف لائے، اعلان رسالت فرمایا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، جو حکم ہوا وہ نبی پاک علیہ السلام کرتے رہے، دین پروان چڑھتا رہا، اسلام ترقی کرتا رہا، اللہ کی نعمتیں اترتی رہیں، اللہ کی رحمتیں شامل ہوتی رہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اسلام کے جو قوانین انسانوں کے سامنے رکھے، تو چونکہ یہ انسانیت کے قوانین، یہ جو اسلام کے قوانین تھے تو انسانیت کے معیار پر بہترین تھے، اسی لیے 22-23 سال کے عرصے میں اسلام کی تعلیم کو 4 چاند لگ گئے۔ انسانیت کے مخالف نہیں تھے، انسانیت کے موافق تھے، اس لیے اسلام پروان چڑھتا رہا۔ تو اس سے یہ بات بھی ہم ذہن نشین رکھیں گے کہ قیامت تک وہ اصول جو انسانیت کے معیار کے مطابق درست ہوں گے ان کو ترقی ہوگی، اور جو انسانیت کے معیار کے مخالف ہوں گے وہ دم توڑ جائیں گے۔ وہ جیسا بھی کوئی شخص ہو بنانے والا، چونکہ انسان کو بنانے والے نے یہ رسالت عطا فرمائی، تو اب وقت آ گیا تھا کہ انسانیت اپنے معراج پر پہنچے۔ تو فرمایا محبوب آپ اعلان فرمائیں کہ لوگوں میں حج پہ جا رہا ہوں۔ میں یہ غدیر کی بات کرنے لگا، فرمایا بلال اعلان کرو میں حج پہ جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ حج پہ جانا ہے وہ نکل پڑے۔ اب جب یہ اعلان ہوا رسول کریم علیہ السلام حج پہ جا رہے ہیں تو اعلان ہوا، اب
تقریباً 80,000 لوگ تو میرے محبوب کے ساتھ مدینہ طیبہ اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بڑا قافلہ یہاں سے نکل پڑا، اور پھر مکہ مکرمہ میں 1.25 لاکھ کے قریب حاجیوں کا وہ جمع غفیر تھا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ان کو حج کے مناسک سکھاتے رہے، اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے بتاتے رہے، حج کے اسرار و رموز ان کو سکھاتے رہے۔ اب مسلمانوں کا خیال تھا کہ حج کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکیں گے اور ہم ان سے بہت سارے مسائل پوچھیں گے، مکے میں قیام فرمائیں گے، لیکن اس کے برعکس اعلان ہوا 16 ذی الحج کو کہ اعلان کرو محمد مدینے کی طرف جا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مکے سے نکلے اور مقام غدیر خم پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر سب کو روک لیا گیا۔ تو احباب گرامی، اب یہاں پر پھر وہ اعلان ہونے والا تھا جو اسلام کی بقا کا اعلان ہے، جو دین کی تکمیل کا اعلان ہے، جو اللہ کی نعمتوں کے مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب وہ اعلان فرمانا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں، بڑے بڑے اعلان کیے میرے نبی پاک نے، بڑے بڑے اعلان ہوئے۔ فرمایا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، بہت بڑا اعلان تھا، بہت بڑا اعلان تھا، کائنات کا سب سے بڑا اعلان تھا یہ والا۔ چونکہ اس وقت صرف رسول پاک ہی تو تھے جو اعلان کرتے، باقی تو کوئی تھا نہیں جو میرے محبوب کے موافق ہو، تو چند ایک گھر کے افراد تھے، باقی تو سارے مخالفین تھے اور لا علم تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا بھی اعلان ہوا، نماز کا بھی اعلان ہوا، روزے کا بھی اعلان ہوا، جہاد کا بھی اعلان ہوا، سارے اعلانات ہوتے گئے، لیکن جس سج دھج سے اور جس اعلیٰ طریقے سے اور جس عالی شان طریقے سے اعلان ولایت ہوا ہے، کائنات میں یہ اعلان ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا جیسا میرے علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ لوگوں کو جمع کیا گیا، 1.25 لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں وہاں پر، ہزاروں اگر کچھ چلے بھی گئے ہوں تو ہزاروں صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور منبر سجایا گیا، اونچی جگہ بنائی گئی جو پہلے ہی علی ہے، بلند، جو پہلے کیا ہے علی ہے، بلند، اس علی کا ہاتھ پکڑ کے مزید بلند کیا گیا، جو ہے ہی علی، اس علی کا ہاتھ پکڑ کے مزید بلند کیا گیا۔ اب آپ اعلان نبوت سے لے کر اعلان ولایت تک سارے اعلان دیکھیں، آپ کو کوئی ایسا اعلان نظر نہیں آئے گا جیسا اعلان مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ کتنا بڑا اعلان، ایسا کہیں اعلان نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے احباب گرامی پیچھے جتنے بھی اعلان ہوئے شریعت مطہرہ کے، وہ بھی بڑے اہم تھے، وہ بھی بڑے ضروری تھے، لیکن یہ اعلان ان تمام اعلانات کے جاری رہنے، اور ان میں ان اعلانات جو ہوئے تھے، مثلا نماز کا اعلان، روزہ کا اعلان، حج کا اعلان، زکوٰۃ کا اعلان، اخلاقیات کا اعلان، انسانیت کا اعلان، یہ تمام اعلانات جو ہوتے رہے ان میں، تاکہ ان کی روح زندہ رہے اور وہ تمام تر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہ ساری باتیں قیامت تک جاری رہے، اس کے لیے ضرورت تھی اس امر کی کہ ایسا اعلان کیا جائے جو ان تمام پچھلے قوانین کو لے کر آگے چلتا رہے۔ اب آپ اس بات سے بخوبی آگاہ کہ کفار تو آنکھیں لگائے بیٹھے تھے، اور مسلمانوں میں چھپے ہوئے منافقین
جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا تھا اور صحابیت کا ٹیگ لگا رکھا تھا اپنے اوپر، وہ بھی آنکھیں کھول کھول کے انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج گئے کہ کل۔ تو جس طرح پچھلے بادشاہوں کے جانے سے ان کی تحریکیں دم توڑ گئی، ان کے پیغامات ختم ہو گئے، تو جو ہی محمد عربی علیہ السلام کی آنکھ بند ہوگی، ان کی چونکہ آگے کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں، تو یہ بھی ان کی تحریک اسلام کی دم توڑ جائے گی۔ تو میرے اللہ نے فرمایا محبوب اب وقت ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ محمد اگر جا رہے ہیں تو انتظام کر کے جا رہے ہیں، انتظام کر کے جائے۔ کفار کو میں خوش نہیں ہونے دوں گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اس چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، نہیں، یہ نور مکمل ہوگا۔ یہ نور کیا ہوگا؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو کمپلیٹ کرے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفار کو ناپسند ہو، فاسقین کو ناپسند ہو۔ تو احباب گرامی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نور مکمل ہو گیا؟ ابھی مکمل نہیں ہوا، مکمل ہونا ہے۔ کب ہونا ہے؟ اب اس کی اسلام کے نور کی جو کرن پھوٹی تھی اعلان رسالت سے، پھر اس کی روشنی بڑھتی رہی، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اب ولایت کا اعلان کر دو، علی کی ولایت لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے، اور اس کے بعد یہ ولایت چلے گی، اور چلتی چلتی مہدی آخر الزمان حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام تک پہنچے گی، اور تب جا کے اسلام کا نور اپنے کمال پر ہوگا، اور جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو علی کا بیٹا، محمد کا بیٹا، محمد اور علی کی ولایت کا وارث بن کر ساری کائنات کو اسلام کے نور سے منور کر۔ یہ ولایت علی کا اعلان، اسی لیے تو یہ اس کو اکمال دین کہتے ہیں، اسی لیے تو اس کو تمام النعمہ کہتے ہیں کہ ولایت علی کا اعلان نعمتوں کے مکمل ہو جانے کا اعلان ہے، اور یہ اللہ کے دین کے کمپلیٹ ہو جانے کا نام ہے۔ اس لیے احباب گرامی ہم خوش بخت ہیں کہ ہم ولایت علی سے متمسک ہیں، اور ہمیں اللہ نے متمسک رہنے کا حکم بھی دیا۔ ہماری یہ خوش بختی ہے۔ ولایت علی کا جو اعلان ہے یہ کوئی عام اعلان نہیں ہے، یہ بڑا مخصوص اعلان ہے۔